بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار اور نیک صالح بندہ تھا. اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ جب وہ کہیں جاتا تو بادل اس کے سر کے اوپر چلتا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ کے حکم سے وہ بادل اس کے سر کے اوپر چلتا. جہاں جہاں وہ بنی اسرائیل کا نیک بندہ جاتا وہ بادل اس کے اوپر سایہ کیا کرتا کہ اس کو دھوپ نہ لگے. دیکھیں اللہ پاک جو نا اپنے محبوبوں کا پھر کتنا خیال کرتا ہے. جب ہم مالک کی دہلیز پہ آ جاتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تکبر سے خالی ہوتے ہیں، غرور سے خالی ہوتے ہیں، ہمارا دل عاجزی اور انکساری اور تواضع سے بھرا ہوتا ہے، تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا کیسے خیال کرتا ہے. ایسے تو نہیں کہا گیا نا کہ رب 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے. وہ بنی اسرائیل کا شخص جہاں بھی جاتا بادل اس کے اوپر چھاؤں کرتا، سایہ کرتا تاکہ دھوپ نہ لگے. گناہ گار شخص تھا. اس نے سوچا کہ یار یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، نیک بندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بادل اس کے اوپر سایہ کرتا ہے، کیوں نہ ہو میں اس کی صحبت اختیار کروں، اس کے پاس بیٹھ جاؤں، اس کے ساتھ رہوں، تاکہ جو اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے اس رحمت کے چھینٹے مجھ پر بھی پڑے. جب میں اس کے ساتھ رہوں گا تو اللہ کی رحمت کے چھینٹے مجھ پر بھی پڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے گا. تو اس گناہ گار نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھی اور اس بنی اسرائیل کے جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کا ولی تھا، اس کے پاس گیا. جب وہ جا کے اس کے ساتھ بیٹھا تو بنی اسرائیل کا جو وہ نیک صالح بندہ تھا، عبادت گزار بندہ تھا، اس کے ذہن کے اندر سوچ آئی کہ میں تو اتنا بڑا نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں کہ بادل بھی مجھ پہ سایہ کرتا ہے، یہ گناہ گار کی کیا اوقات کے میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس کے دل کے اندر یہ بات آئی. جب دل کے اندر بات آئی تو اس نے کہا جا یہاں سے اٹھ جا، دفع ہو جا، تو گناہ گار ہے، تو زانی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، میں اللہ کا ولی ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں، تیرا کیا کام، تو میرے ساتھ بیٹھا، جا یہاں سے چلا جا. جیسے ہی اس اللہ کے ولی کی یہ بات کہنے کی دیر تھی اور اس گناہ گار کا اٹھ کے جانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بادل کو حکم دیا تھا کہ تو نے اس پہ سایہ کرنا ہے، اب اللہ نے اس بادل کو حکم دیا کہ اب اس اللہ کے ولی سے ہٹ جا اور گناہ گار کے اوپر سایہ کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اللہ کے ولی نے تکبر کیا کہ میں عبادت گزار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. تو اس کے تکبر کرنے کے سبب سے اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو گئے اور اللہ پاک اس سے ناراض ہو گیا. اور جو وہ گناہ گار تھا وہ تو اپنی اصلاح کے لیے آیا تھا کہ اللہ کی رحمت کے چھینٹے مجھے بھی مل جائیں گے، اس اللہ کے نیک کی صحبت مجھے بھی مل جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. اب بادل کو حکم دیا کہ اس کے اوپر سایہ کر. یہ ہے عاجزی اور انکساری. آج ہمارا دل، آج ہمارا قلب تکبر، غرور اور فخر سے بھرا ہوا ہے. سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا دل صاف ہے، مومن کا دل صاف اور شفاف ہے. مومن کے دل کے اندر ایک چراغ جل رہی ہے، روشن چراغ چل رہی ہے. اس کا دل صاف ہے، اس کا دل تکبر سے صاف ہے، اس کا دل غرور سے صاف ہے، فخر سے صاف ہے. سامعین محترم، تو یہ دیکھیں